سن کی پیغام ملتا ہے۔ غزوہ بدر جیڑا ہے اے دے اندروں 10 پیغام، کیونکہ اسلام جیڑا ہے دین اسلام کوئی پرانا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام قیامت تک دین ہے اور رہنمائی والا دین ہے۔ یہ پرانا نہیں ہو سکتا، یہ نویں روے دا اسلام پرانا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر دور کا دین ہے۔ اسلام ہر دور کا دین ہے۔ اسلام 14 صدی کا پہلا دین نہیں ہے، اسلام قیامت تک کا دین ہے۔ اسلام قیامت تک رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ مگر اس دور جو دور گزر رہا ہے، یعنی بدترین دور، تو غزوہ بدر میں بھی ہمارے لیے بہت سے پیغام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غزوہ بدر ہو گئی اب ختم ہو گئی، ہمیں تو یہی علماء سناتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور جو ہے 14 جو ہے وہ مسلمان شہید، صرف اتنی سنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ عقل والوں کے لیے اس میں بھی بہت سے پیغام ہیں۔ پہلا پیغام کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو ہمیں قیامت تک کے لیے پیغام دیا وہ یہ ہے برابری اور مساوات۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غزوہ بدر کے لیے قافلہ چلا تو 313 لوگ تھے۔ اونٹ کتنے تھے؟ 80 اونٹ تھے اور ایک گھوڑا تھا اور کچھ دریں اور کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی تلواریں تھیں۔ اب سفر کرنا تھا، اب جو یعنی ایک بندہ بیٹھے تو سواریاں تھوڑی ہیں، دو بیٹھے تو پھر بھی سواریاں تھوڑی ہیں۔ المختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سواری پہ کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ تین بیٹھیں گے، نہیں واری بانا کی کرن دے، واری ایک کر کے 2 چلن دے کتے بابے دا، پھر یعنی 3 بھی بھانا یعنی پسند کیتا تاکہ سواری نہ ظلم نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری اور مساوات کا لفظ دیا، اور اس میں جس سواری کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سواری پر صحابہ تو وہ تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھیں، ہم پیدل چلنے کے لیے، ہم جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حضور نے یہاں برابری اور مساوات کا ہمیں پیغام یہ دیا کہ جب آپ کی باری آئی آپ نے اپنی باری پہ بیٹھے اور باری پر جو دوسرے آپ کے ساتھی تھے 2 صحابی ان کو اوپر بٹھایا اور آگے آپ بھی چلے اور قیامت تک یہ برابری اور مساوات کا ہمیں پیغام دیا۔ برادران اسلام، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بدر کے سفر میں ہمیں جو مشورہ کرنا، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ جو مشورہ بندہ کرتا ہے، مشورہ کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، تو اس بدر کی جنگ میں مشورے کے حوالے سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ جب کوئی کام کرو اس میں مشورہ لازمی حاصل کر لو تو آپ کا نقصان جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو اپنے رب سے مدد مانگا کرو، اپنے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور آگے جو ہے اس حوالے سے اس جنگ سے ہمیں کیا سبق ملا؟ بدر کی جنگ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ برادران اسلام کہ جب تم کسی سے لڑتے ہو، جب کوئی بھی کام کرتے ہو، تمہارا توکل اپنے رب پہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو توکل ہے نہیں گھر بیٹھ کے آنکھوں برابر روٹی دے گل سیدھا سن ہلنے جڑنے دی لوڑ نہیں۔ جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اتنے جو محنت کرو، توکل اپنے رب تے کرو تو تہاڈی محنت دا رب پھل تھانوں ضرور دے گا۔ جس طرح 313 اس پاسے 1000 دی تعداد آئی، یہ 313 میدان کے اندر ضرور نکلے، توکل اپنے رب تے کیتا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب بدر کا میدان لگا نا، ایک پاس سے مسلمانہ دی جماعت تلوار لائے کھڑی ہے اور ایک پاس سے صحابہ دی کافرہ دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کے اندر پیغام دیتا کہ جب دشمن مجبور ہوئے تو تلوار نہ چلاویا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دی نظر نال بصیرت نال دیکھیا، علم غیب نال دسیا، فرمایا میرے صحابہ انہاں لوگاں وچ تو او بندے لڑنا ہے کافر جڑے مجبور کر کے کسیٹ کے لیاندے گئے، لہذا جدو جنگ لڑدیاں سامنے آ جاؤ انہاں تے تلوار نہ چلاؤ، کیونکہ بیچارے مجبور کر کے آندے گئے لڑنے واسطے نہیں آئے۔ تو برادران اسلام پیغام اور بھی میں نوٹ کیتے ہیں جڑے غزوہ بدر دے وچوں سن ملتے ہیں، ایک پیغام قیامت تک تمام غزوات وچوں سن پیغام ملتے ہیں، اور قرآن اور غزوات صحابہ اکرام ایک قیامت تک آنے آیا مسلمانہ واسطے پیغام ہے۔ اسلام پرانا دین نہیں، اسلام ہر دور دا دین ہے۔ اس جنہ